ہم سماعت فرما رہے تھے تو قرات کرنے میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ جیسے ہی الحمد شریف پڑھیں یعنی سورہ فاتحہ تو اس کے آخر میں آمین کہنا بھی سنت ہے، امام کے لیے بھی مقتدیوں کے لیے بھی، اور اگر اکیلے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی آمین کہنا سنت ہے۔ اور اس کے اندر جہر کے اندر اختلاف ہے کہ آیا آمین بلند آواز سے کہی جائے گی یا آہستہ کہی جائے گی، تو امام اعظم علیہ رحمہ کے نزدیک آمین آہستہ کہنا مستحب ہے۔ اگر کوئی بلند آواز سے بھی کہتا ہے تو یہ کوئی وجہ اختلاف نہیں ہے یا کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بہرحال بعض روایات دونوں طرف موجود ہیں، اس لیے اگر کوئی بلند آواز سے بھی کہتا ہے تب بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ویسے آہستہ کہنی چاہیے آمین کہ تاکہ کسی دوسرے کی نماز کے اندر کوئی خلل نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ تکبیرات انتقال یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونا، جیسا کہ قیام میں ہے، قیام سے رکوع میں جانا ہے، رکوع سے قومے میں جانا ہے، اور قومے سے پھر سجدے میں جانا ہے، ایک سجدے سے پھر سیدھا بیٹھنا ہے، پھر دوسرے سجدے میں جانا ہے، تو اسے کہتے ہیں تکبیرات انتقال، کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی تکبیرات انتقال ہیں یہ ساری سنت ہیں، یعنی اللہ اکبر کہنا بھی سنت ہے، اور اس کے ساتھ جیسے رکوع سے کھڑے ہوں گے تسمیع کہنا یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ کہنا بھی سنت ہے، اور اس کے ساتھ تحمید کہنا ربنا لک الحمد یہ کہنا بھی سنت ہے۔ اور ربنا لک الحمد کے اندر حدیث مبارکہ کے اندر 3 قسم کے الفاظ مذکور ہیں، اور اس کے اندر ہمارے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جتنے زیادہ الفاظ والی آپ کوئی بھی جملہ پڑھیں گے اتنا ہی وہ افضل ہے اور زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو ایک روایت کے اندر ربنا لک الحمد کے الفاظ ہیں، اور ایک روایت کے اندر ربنا ولک الحمد کے الفاظ ہیں، ایک روایت کے اندر اللہم ربنا ولک الحمد کے الفاظ ہیں۔ تو یہ اللہم ربنا ولک الحمد یہ پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ اگر کوئی ربنا لک الحمد بھی پڑھ لیتا ہے تب بھی سنت اس کی ادا ہو جائے گی۔ تو یہ مقتدی کے لیے بھی ہے، اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی یہ دونوں ہیں، یعنی تسمیع تحمید یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد یہ دونوں پڑھیں گے۔ اور امام کے لیے بھی، امام کے لیے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا یہ سنت ہے، اور تحمید ربنا لک الحمد کہنا مستحب ہے۔ اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، مستحبات کی گفتگو آگے آئے گی سنتوں کے بعد۔ تو بہرحال مقتدی کے لیے یا منفرد کے لیے جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اور یا جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے ساتھ کہے ربنا ولک الحمد، تو یہ کہے یا اللہم ربنا ولک الحمد کہے تو یہ سنت ہے۔ اور تکبیرات انتقال سنت ہیں، اور تکبیرات انتقال کے اندر آہستہ جو منفرد ہے اس کے لیے آہستہ آواز کے ساتھ کہنا سنت ہے، اور امام کے لیے بلند آواز سے، یعنی مقتدی ہے یا منفرد اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے آہستہ آواز سے، اور امام کے لیے بلند آواز سے یعنی جہر کے ساتھ کہنا سنت ہے، یعنی بلند آواز سے بھی کہنا سنت ہے۔ اگر بالفرض امام بھول جاتا ہے، کوئی تکبیر اونچی آواز سے کہنی تھی آہستہ آواز میں کہہ دی، تو اس میں کیا حکم ہے؟ نماز بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ آپ پیچھے مقتدیوں کا کیا بنے گا کہ جو رکوع میں ہیں، تو اس لیے حکم ہے کہ اگر رکوع لمبا ہو جائے، سجدہ لمبا ہو جائے تو اپنے امام کو دیکھ لیں، آپ آنکھوں کے کنارے سے یا تھوڑا سر اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے ایسی حالت میں نماز پڑھنا کہ جہاں پر امام بالکل کہیں چھپا ہوا ہو اور مقتدی کسی علیحدہ جگہ پر ہو جو امام انہیں نظر نہ آ رہا ہو، تو ان کی نماز اس امام کے پیچھے مکروہ ہے، نماز نہیں ہوتی، مکروہ تحریمی فقہاء کرام نے فرمایا ہے۔ اگر امام چھپا ہوا ہے کہ اس کے انتقالات ارکان کے انہیں معلوم نہیں ہے
کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، کیسے پڑھ رہا ہے، کہ اگر وہ تکبیر کہنا بھول جائے، ہاں یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ مقتدی موجود ہوں تو پھر وہ چھپا ہوا نہیں ہوگا۔ جیسا کہ ایسی جگہ ہے کہ امام بھی ہے، وہاں ایک صف بھی موجود ہے، اس کے بعد دیگر لوگ جو ہیں وہ کسی اور جگہ پر ہیں کہ آگے جو امام کے ساتھ مقتدی ہیں انہیں پیچھے والے دیکھ رہے ہیں، انہیں معلوم ہو رہا ہے، تو پھر ان کی نماز درست ہوگی۔ تو یہ اس لیے ہے کہ اگر کہیں پر امام تکبیر اونچی آواز سے نہیں کہہ سکتا، بھول جاتا ہے غلطی سے، تو اس میں کوئی حرج والی، کسی قسم کی حرج والی بات نہیں ہے، نماز بالکل درست ہے۔ کیونکہ پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اگر سنت کوئی رہ جائے بھولے سے تو کوئی حرج والی بات نہیں، نماز بالکل درست ہے، کوئی ذرا برابر بھی نماز کے اندر خلل نہیں آئے گا۔ اور تکبیرات انتقال کے اندر پھر کچھ مستحبات بھی ہیں، وہ آگے مزید آئیں گے۔ جیسا کہ کوئی بھی ہم نے تکبیر کہنی ہے، جیسے ہم نے رکوع میں جانا ہے، قیام سے رکوع میں جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، تو حکم یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ لفظ اللہ کی جو الف ہے وہ شروع کرنی ہے، اور ساتھ ہی ہم نے رکوع میں جانا شروع کرنا ہے۔ جیسے رکوع میں ہم پہنچیں گے اس وقت اللہ اکبر کی را ختم کرنی ہے، یہ مستحب طریقہ ہے۔ یعنی اگر اس سے کوئی آگے پیچھے بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زیادہ افضل یہ ہے کہ جیسے ہی رکوع میں جانا چاہیں اسی وقت تکبیر شروع کرنے، رکوع میں پہنچتے ہوئے تکبیر ختم ہو جانی چاہیے۔ کھڑے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں تو سجدے میں جاتے ہوئے اتنا لمبا کر کے جائیں کہ جیسے ہی آپ سجدے میں پہنچے آپ کی تکبیر ختم ہو جائے۔ یہ مستحب عمل ہے، یعنی زیادہ ثواب ہے اس کے اندر، زیادہ اس کے اندر اجر ہے۔ اگر اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے تو بھی اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بالفرض یا تکبیرات انتقال ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ہے، ربنا لک الحمد ہے، اللہ اکبر، رکوع وغیرہ سجدے میں جاتے ہوئے بالکل ہی بھول جاتا ہے، پڑھتا ہی نہیں ہے، تو بھی کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے، نماز بالکل درست ہو جائے گی۔ تو اس کے ساتھ یعنی تکبیرات انتقال کے بعد درود شریف پڑھنا بھی یہ سنت ہے، درود شریف کے ساتھ دعا پڑھنا بھی سنت ہے۔ تو یہ یعنی اس کے اندر اور بھی سنتیں باقی ہیں، ابھی موجود ہیں۔ سجدے کے اندر دیگر سنتیں ہیں، انشاءاللہ وہ ہم کل پڑھیں گے۔ رکوع کے اندر بھی سنتیں ہیں کہ رکوع کرنا فرض ہے، سجدہ کرنا بھی فرض ہے، پھر اس کے اندر سنتیں ہیں کہ سنت کے مطابق سجدہ کیسے مکمل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔